علم کی جستجو میں نکلنے والے تمام ساتھیوں کا اس نئے تحقیقی مطالعے میں خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا یہ علمی سفر ہے، یہ ایک ایسے موضوع کے گرد گھومتا ہے جس نے مطلب صدیوں سے انسانی شعور کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ جی، اور یہ موضوع ہے موت کے بعد کے مراحل کا، یعنی وہ جو ایک پراسرار زندگی ہے برزخ کی۔ بالکل، برزخ کی زندگی، قبر کے اندر کے حالات اور دنیاوی دولت کا وہ غرور جو انسان کو بالکل اندھا کر دیتا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کا انجام۔ صحیح، اور اس مطالعے کے لیے ہم نے کافی متنوع ذرائع استعمال کیے ہیں۔ ہاں، میں وہی بتانے والی تھی۔ ہم نے علی انال کی تفسیر اور حب علی کی تشریحات کو دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ سعید نورسی کے مشہور زمانہ رسالہ نور کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے فتح اللہ گلن کی تحریروں اور ایک بہت ہی جدید لسانی تحقیق مطلب ایک ریسرچ پیپر کو بھی شامل کیا ہے جو قبر کے عذاب پر بات کرتا ہے۔ وہ محض پرانی کہانیوں کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان قدیم کتابوں اور مقالات سے وہ معلومات نکالنا ہے جو عام طور پر سرسری پڑھنے میں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ہم ان حقائق کو ایک نئے اور آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کے تہہ تک آتے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے نا کمی لگتی ہے۔ برزخ کا جو تصور ہے وہ بذات خود بہت گہرا ہے۔ یعنی ایک عام انسان کے لیے اگر اسے سمجھنا ہو تو دیکھیں، اگر ہم اسے بالکل سادہ الفاظ میں بیان کریں تو برزخ اس مادی دنیا اور آنے والی آبدی آخرت کے درمیان ایک طرح کی انتظار گاہ ہے، ایک ویٹنگ روم کی طرح۔ بالکل بالکل، یہ وہ درمیانی وقفہ ہے جہاں روحیں اپنے حتمی انجام یعنی روز قیامت سے پہلے قیام کرتی ہیں۔ مادی جسم تو ظاہر ہے مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن روح کا سفر رکتا نہیں ہے۔ وہ ایک نئے اور شاید زیادہ باشعور مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، اور ہمارے مطالعے میں جو تحریریں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ انتظارگاہ قطعی طور پر کوئی خاموش یا بے حس و حرکت جگہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہاں تو باقاعدہ استقبال ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ موت کے فوراً بعد منکر اور نکیر نامی فرشتے آتے ہیں، اور ان کے بنیادی سوالات بظاہر بہت سیدھے ہوتے ہیں، جیسے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ ہاں، لیکن ان سوالات کی نوعیت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ جو لوگ درست جواب دیتے ہیں ان کے لیے قبر کی جگہ کو 70 ہاتھ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور روشنی اور سکون بھر دیا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت منظر کشی ہے، لیکن یہاں ایک غور طلب بات ہے کہ یہ جوابات کوئی رٹا ہوا سبق نہیں ہوتے۔ جی، یہ کوئی امتحان کی تیاری نہیں ہے کہ انسان دنیا میں طوطے کی طرح رٹ لے اور وہاں جا کر سنا دے۔ بالکل، یہ جوابات تو انسان کی دنیاوی زندگی، اس کی سوچ اور اس کے لاشعور کی عکاسی کرتے ہیں۔ انسان جس چیز سے دنیا میں سچی لگن رکھتا ہے، جس سے اس کا دل دھڑکتا ہے، وہ اسی شعور کے ساتھ برزخ میں جواب دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہ بات سن کر مجھے رسالہ نور کا وہ انتہائی دلچسپ اور تھوڑا ہلکا پھلکا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ جو عربی گرامر کے طالب علم کا واقعہ تھا۔ ارے ہاں، وہ بہت ہی کمال کا واقعہ ہے نا؟ تو اس واقعے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عربی گرامر کے طالب علم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ طالب علم اپنی پڑھائی اور الفاظ کی ساخت میں اس قدر مگن رہتا تھا کہ وہی اس کی کل کائنات تھی۔ جی، اس کے لیے تو الفاظ ہی سب کچھ تھے۔ بالکل۔ تو جب وہ برزخ میں پہنچا اور فرشتوں نے اس سے پوچھا من ربک، یعنی تمہارا رب کون ہے، تو اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ کوئی حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہاں بھی گرامر کا ہی امتحان چل رہا ہے۔ ہاں، اس نے معصومیت اور بڑے اعتماد سے کہا، دیکھیں کون یا من یہاں فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اور تمہارا رب مفعول ہے۔ مجھ سے کوئی مشکل سوال پوچھیں، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ واقعی، یہ انسانی نفسیات اور روحانی لگن کی ایک بہت خوبصورت اور مسکرا دینے والی مثال ہے۔ اور اس کا سب سے پیارا حصہ یہ ہے کہ اس کی اس سچی لگن پر فرشتے بھی مسکرا دیے، روحیں بھی مسکرائیں، اور خدا کی رحمت جوش میں آ گئی۔ بالکل، اس کی وہی سچائی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ اور اسی زاویے کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو حافظ علی کا ذکر بھی ملتا ہے، وہ جو رسالہ نور کے ذہین طالب علم اور عقائد کے ثمرات کے مصنف تھے۔ جی، جب وہ جیل میں انتقال کر گئے۔ ہاں، تو جب وہ برزخ میں گئے اور فرشتوں نے سوال کیے تو انہوں نے بالکل ایسے جواب دیا جیسے وہ کسی بڑی عدالت میں کھڑے ہو کر انتہائی پر اعتماد انداز میں ٹھوس حقائق اور دلائل بیان کر رہے ہوں۔ مطلب انسان کا جو حقیقی تشخص ہوتا ہے موت اس کو مٹاتی نہیں ہے، بلکہ وہی شعور اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم برزخ اور قبر کے معاملات پر بات کر ہی رہے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بالکل نئی جہت ابھر کر آتی ہے۔ آپ اس لسانی مقالے کی بات کر رہی ہیں نا جو عذاب قبر پر ہے؟ جی بالکل، جو لسانی مقالہ سورہ غافر کی آیت 46 کا حوالہ دیتا ہے۔ اس آیت میں فرعون کی قوم کے انجام کا ذکر ہے کہ انہیں صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر اسے عذاب قبر کی حتمی دلیل مانا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس لسانی مقالے نے گرامر پر مبنی ایک بالکل نیا زاویہ پیش کیا ہے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں نا، وہ صرف ان فراہم کردہ ذرائع پر مبنی ہے۔ ہم کسی مخصوص فرقے یا نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، صرف علم کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ مطالعے کا شوق رکھنے والوں کو نئے زاویے مل سکیں۔ بالکل۔ تو آپ اس مقالے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مقالے نے عربی لفظ یعرضون علیہ یعنی پیش کیے جانے کی ساخت کا باریک بینی سے تجزیہ کیا ہے۔ مطلب پیش کرنے کے عمل میں دو فریق ہوتے ہیں نا؟ بالکل۔ گرامر کے لحاظ سے ایک وہ جسے پیش کیا جا رہا ہے اور دوسرا وہ جس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں فرعون کی قوم وہ ہے جسے پیش کیا جا رہا ہے اور آگ وہ ہے جس کے سامنے انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تصور تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اس کو ذرا مزید کھول کر بیان کرتے ہیں، جیسے کوئی دکاندار اور گاہک کی مثال ہو۔ ارے ہاں، اس مثال سے یہ لسانی بحث بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرض کریں جب کوئی دکاندار اپنا سامان، کوئی قیمتی کپڑا کسی خریدار کے سامنے پیش کرتا ہے تو خریدار اس سامان کو غور سے دیکھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن سامان بے جان ہونے کی وجہ سے خریدار کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، سامان محض پیش کیے جانے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فرعون کی قوم اس سامان کی طرح ہے جسے پیش کیا جا رہا ہے، اور آگ وہ خریدار ہے جو ان کا معائنہ کر رہی ہے۔ یعنی اگر ہم صرف زبان اور گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو آگ انہیں دیکھ رہی ہے، آگ ان کی منتظر ہے، لیکن وہ شعوری طور پر آگ کو نہیں دیکھ رہے۔ بالکل درست۔ اس لسانی مقالے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ فرعون کی قوم اس وقت برزخ میں موت کی ایک گہری نیند سو رہی ہے یا بے ہوشی کے عالم میں ہے، اور آگ ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، مگر وہ اس کی جلن کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ جی، ان کا جو اصل اور حقیقی عذاب ہے وہ روز قیامت سے شروع ہوگا، جب ان کی یہ نیند ٹوٹے گی اور انہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک خالصتاً لسانی تجزیہ ہے جو معروف اور مجہول یعنی ایکٹیو اور پیسو ساخت سے نکالا گیا ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک عربی لفظ کی ساخت وقت اور عذاب کے پورے تصور کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل، ان قدیم تحریروں میں الفاظ کا چناؤ بہت ناپاتلا ہوتا ہے۔ ہاں، اور الفاظ کی طاقت، دولت اور رویوں کے حوالے سے مجھے ایک اور بہت زبردست واقعہ یاد آ رہا ہے جو ہمارے ذرائع کا حصہ ہے۔ بہلول دانا اور ایک تاجر کا واقعہ۔ اس سے پہلے کہ ہم فرعون کے بعد قارون کی بات کریں، یہ واقعہ سننا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، وہ واقعہ تو اس ساری بحث کا نچوڑ سا لگتا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ایک تاجر بہلول دانا کے پاس آیا اور بڑے ادب سے پوچھا، حضور میں کیا خریدوں؟ جناب بہلول نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ اور پھر اس تاجر نے جا کر سارا کالا کپڑا خرید لیا۔ بالکل، اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کے ایک بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا اور ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل پڑا۔ اور سارا ذخیرہ تو اس تاجر کے پاس تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں دیچا اور اتنا کمایا جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا۔ وہ بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ ہاں، مالا مال ہو گیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے جناب بہلول دانا کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ اب اس کے پاس دولت کا غرور آ چکا تھا۔ جی، وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے بولا، اوے دیوانے، اب اس بار کیا لوں؟ بالکل اسی لہجے میں۔ تو بہلول دانا نے فرمایا، تربوز لے لو۔ اور وہ بھاگا بھاگا گیا اور اپنی ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ اور ظاہر ہے تربوز تو جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ تاجر کوڑی پوڑی کا محتاج ہو گیا۔ سارا غرور خاک میں مل گیا۔ پھر جب وہ خستہ حالی میں جناب بہلول دانا سے ملا تو پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔
جناب بہلول نے فرمایا، یہ میں نے نہیں، تیرے لہجے اور الفاظ نے کیا ہے۔ جب پہلی بار تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب تو نے گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ کتنا گہرا سبق ہے، اور یہیں سے ہمیں تاریخ کے ایک اور بہت بڑے اور متکبر کردار کی یاد آتی ہے جس کی دولت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ فرعون کا ذکر تو ہوا، اب بات کرتے ہیں قارون کی۔ قارون، وہ کردار جو تاریخ میں بے پناہ دولت کا ایک استعارہ بن چکا ہے، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے تھا اور حضرت موسیٰ کا خالہ زاد تھا۔ جی، اور اس کے خزانوں کا یہ عالم تھا کہ صرف ان کے تالوں کی چابیاں اٹھانا طاقتور مردوں کی پوری جماعت کے لیے بھاری پڑتا تھا۔ لیکن مطالعے میں کچھ اور پہلو بھی سامنے آئے ہیں، جیسے وہ صرف دولت مند نہیں تھا بلکہ ایک ماہر کیمیا یعنی الکیمسٹ بھی تھا۔ بالکل، اور صرف کیمیا گری ہی نہیں بلکہ اس کی آواز بھی بے حد مسحور کن تھی۔ اسے المنون یعنی جادوئی اثر رکھنے والا کہا جاتا تھا جب وہ تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ لیکن علم اور ہنر جیسی روحانی چیزیں اس کے بے پناہ تکبر اور مال کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ اور اس کے تکبر کی انتہا اس وقت سامنے آتی ہے جب بنی اسرائیل صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور توبہ کے مرحلے سے گزرے۔ قارون نے ان کے ساتھ شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا، وہ اپنے محل میں خزانوں پر بیٹھا رہا۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آتا ہے جب حضرت موسیٰ خود اسے سمجھانے جاتے ہیں۔ وہ انتہائی سادگی کے عالم میں تھے، گدھے کے چمڑے کے جوتے، مچھلی کے بالوں کے تسمے، لیکن قارون نے کیا کیا؟ اپنے گھمنڈ میں آ کر ان پر راکھ ملا ہوا گندا پانی پھینک دیا۔ یہ گستاخی اس کی بربادی کا سبب بنی، بالکل اس تاجر کی طرح جس نے بے ادبی کی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اس قدر جلال میں آئے کہ ان کے جسم کے بال لباس سے باہر نکل آئیں اور خون ٹپکنے لگا۔ انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل لے، اور زمین پھٹی، قارون اور اس کا محل دھسنے لگا۔ اور یہاں ایک لرزہ خیز لمحہ آتا ہے۔ جب زمین اسے گھٹنوں تک نگل چکی تھی تو اس نے حضرت موسیٰ سے منتیں شروع کر دیں، رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ کا غصہ اس قدر تھا کہ انہوں نے فرمایا، اے اماوی کے بیٹے، اپنی باتوں سے میرے غصے میں اضافہ نہ کر۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں درج ہے کہ اللہ نے بعد میں حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ قارون تمہیں پکارتا رہا، لیکن اگر اس نے اس آخری لمحے میں تمہارے بجائے صرف ایک بار مجھے پکارا ہوتا تو میں اسے ضرور بچا لیتا۔ یہ نکتہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی لامحدود رحم دلی اور دوسری طرف انسان کی محدود مادی سوچ۔ موت کے جبڑے میں بھی وہ دنیاوی رشتے کو پکار رہا تھا۔ دولت انسان کو کتنا اندھا کر دیتی ہے۔ اور اسی حوص اور سودخوری کی ایک ہولناک مثال اس جرمن ذریعے میں بھی ہے جس میں پیغمبر اسلام کے خواب کا ذکر ہے۔ جی، جس میں ایک شخص کو خون کے بڑے دریا میں تیرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ جب بھی کنارے پر آنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ میں ایک بھاری پتھر ڈال دیتا۔ یہ اس شخص کا علامتی انجام ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا اور دوسروں کا خون چوس کر دولت بناتا تھا۔ یہ دولت برزخ میں اس کے لیے خون کا دریا بن جاتی ہے۔ اور جب ہم اس فانی دنیا کی دولت کے مٹ جانے کی بات کرتے ہیں تو سورہ القصص کی آیت 88 کا ذکر لازمی ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ اور حب علی کی تفسیر کے مطابق اس چہرے یا وجہ اللہ سے مراد اللہ کے انبیاء، ائمہ اور حق کا وہ راستہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ بالکل، اور فتح اللہ گولن کی تحریروں میں بھی ہے کہ انسان کا اعمال نامہ موت کے بعد بند نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو اصل دولت قارون کے خزانے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک اولاد، علم اور فلاحی کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی برزخ میں ہماری روح کو تحفے کے طور پر ملتے رہتے ہیں۔ یعنی نیک اعمال فنا نہیں ہوتے۔ تو علم کی جستجو میں نکلنے والے ساتھیوں، آج ہم نے کتنی وادیوں کا سفر کیا، برزخ کے مسکراتے فرشتوں سے لے کر فرعون کی قوم کے عذاب کے لسانی راز تک، اور بہلول دانا کے واقعے سے قارون کے تکبر اور عبرتناک انجام تک۔ سبھی ذرائع ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ظاہری چمک دمک عارضی ہے۔ بالکل۔ اور اب آخر میں ایک نیا زاویہ سوچنے کے لیے، اگر برزخ میں وقت کا تصور اس دنیا سے بالکل مختلف ہو اور وہاں کے ہزاروں سال ہماری ایک دوپہر کے برابر ہوں، تو کیا موت اور قیامت کے درمیان کا یہ طویل سفر انسانی شعور کی ایک مختصر سی جھپکی کے سوا کچھ بھی نہیں؟ اور اگر وہ صرف ایک جھپکی ہے تو کیا ہماری ساری دنیاوی بھاگ دوڑ اور دولت کی ہوس
ایک لمحے کی جھپکی کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ یہ واقعی دل کو ہلا دینے والی سوچ ہے۔ تو جو لوگ اس علمی سفر پر ہمارے ساتھ رہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ نکات آپ کے لیے ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دیتے رہیں گے۔ سلامت رہیے۔